الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے پاس تھے، تو اس دوران حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جن جن برکات کا ظہور ابو طالب کے گھر ہوتا گیا، ہم اس کا ذکر کر رہے تھے۔ انہی برکات میں سے جب حضور اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا تھا، یعنی قحط ہو گیا تھا، بارش وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہی تھی، اور وہاں پر جو ہے نا کھانے پینے کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا۔ اہل مکہ والے یہ ارادہ کر رہے تھے کہ ہم جو ہے نا بتوں کے پاس جائیں گے، لات اور منات اور عزا کے پاس جائیں گے، یہ بتوں کے نام ہیں 3، ان کے پاس جائیں گے، ان سے جا کے جو ہے نا دعا وغیرہ ان کے سامنے جا کے دعا کریں گے۔ مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکے والوں سے کہا، اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبے کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں۔ ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب یعنی عرب کے جتنے سردار تھے وہ تمام کے تمام حضور کے چچا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلس کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ یعنی جب مکے والے آ کر بولے کہ اے ابو طالب، ہم وہاں پر جانا چاہ رہے تھے لات و منات اور عزا کی طرف، مگر اب ہم تمہارے پاس آئے، تم حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کے اولاد میں سے ہو، تو لہٰذا آؤ ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ بالکل قحط آ چکا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں، انسان دانہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، لہٰذا آ کر دعا کرو۔ تو حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے اور حضور کو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر، یعنی حضور کی پیٹھ خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا کر حضور کو وہاں پر بٹھا دیا اور حضرت ابو طالب دعا میں مشغول ہو گئے۔ یکدم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہو گئے، یعنی بادل آنا شروع ہو گئے اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی، جنگلوں اور میدان میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی سرزمینیں سرسبز و شاداب ہو گئی، یعنی اتنا پانی برسا کہ گھاس تک اگ گئی اور ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا اور ہریالی نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ مکے میں ہریالی نظر آنا یہ کوئی معجزہ کرامت سے کم بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بتاتے ہیں کہ ہم جدھر دیکھ رہے تھے وہاں پر ہریالی نظر آ رہی تھی اور پانی نظر آ رہا تھا۔ اب جو قحط تھا، لوگوں کا قحط دفع ہو گیا، چلا گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدے میں، جس کو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نظم کیا ہے، اس واقعے کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا۔ تو لہذا ابو طالب سمجھ گئے، حالانکہ دعا ابو طالب کر رہے تھے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ ابو طالب دعا کر رہے تو بارش ہو رہی ہے، لیکن حضرت ابو طالب حضور کے جو چچا تھے سمجھ گئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اسی لیے حضور کے چچا ابو طالب نے حضور کی شان میں بہت بڑا قصیدہ لکھا ہے، بہت لمبا قصیدہ، یعنی حضور کی شان میں اشعار لکھے ہیں۔ تو لہٰذا انہی اشعار میں سے انہوں نے حضرت ابو طالب نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا۔ اس کے اشعار یہ ہیں، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یعنی اس کا ترجمہ ہے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی، بدلی یعنی بادل سے بارش طلب کی جاتی، حضور کا وسیلہ دیا جاتا ہے بادلوں کو، تو اس سے بادلوں کو
बादलों से बारिश तलब की जाती है, वो यतीमों का ठिकाना और बेवाओं के निगहबान है। ये इस अशआर का तर्जमा है, क्योंकि हो सकता है अबू तालिब ने हुजूर का वसीला लेकर दुआ की थी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गोरे रंग वाले हैं कि हुजूर के वसीले से बादलों से बारिशें तलब की जाती है। तो लिहाजा इसीलिए इस वाक़े को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरक़ात में इसको लिखा गया। और एक वाक़या भी काफ़ी कुतुब में आता है, जैसे इब्न असाकर ख़तीब बगदादी और कई किताबों में ये वाक़या आता है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा हज़रत अबू तालिब के साथ सफ़र पर थे, करीब मक्के के करीब ही। तो एक रेगिस्तान में जा रहे थे कि कुछ आगे जाने के बाद कुछ दूर सफ़र हुआ, हज़रत अबू तालिब को प्यास होनी शुरू हो गई, लेकिन आपके पास भी पानी नहीं था और रेगिस्तान में पानी मौजूद नहीं था। और कुछ दूर चले, पानी की प्यास और बढ़ गई, यहाँ तक कि हज़रत अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि बेटा मोहम्मद, अब मुझसे चला नहीं जाता, जब तक पानी नहीं होगा मैं आगे नहीं चल सकता, और मुझको यूँ लग रहा है कि अनकरीब मैं अपना दम तोड़ने वाला हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की गहराइयों से दुआ की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एड़ी ज़मीन पर पटकी। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एड़ी ज़मीन पर पटकी, वहाँ से पानी निकला। हज़रत अबू तालिब पी रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ चचा जान, अब पेट भर कर पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद वहाँ से दोनों भी रवाना हो गए। ये वाक़या आमतौर पर लोग में बयान नहीं किया जाता, बहरहाल ये वाक़या बड़ी बड़ी कुतुब में भी मज़कूर हुआ, इसका भी ज़िक्र किया गया है। अब इंशाअल्लाह इसके बाद हम जो शुरू करेंगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस दौर से, अब इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से भी कमाना भी शुरू करते हैं, क्या क्या कारोबार किया, किस किस्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाई का दौर शुरू किया, फिर आपकी शादी ब्याह